السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شرجیل ارشاد۔ میں ہوں ماہروخ شہریار۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سینٹ میں بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق ایک قرارداد پیش کی گئی جس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اون عباس نے ایوان میں یہ قرارداد پیش کی تھی۔ قرارداد مسترد ہونے پر پی ٹی آئی سینیٹرز جمع ہو گئے، شدید احتجاج ریکارڈ کروایا، نعرے بازی بھی کی گئی۔ اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا بانی پی ٹی آئی کے صحت کے حوالے سے لاپرواہی ہوئی ہے۔ جن ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا گیا وہ اس کے ماہر ہی نہیں تھے، ان کے وکلاء اور اہل خانہ کو کیوں اطلاع نہیں دی گئی؟ آپ کو اپڈیٹ کریں، سینٹ میں بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق قرارداد مسترد کر دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اون عباس نے ایوان میں قرارداد پیش کی۔ قرارداد مسترد ہونے پر پی ٹی آئی سینیٹرز اور چیئرمین ڈائس کے سامنے جمع ہو گئے اور شدید نعرے بازی کی۔ اور بانی پی ٹی آئی کے علاج سے متعلق بیانات حقائق کے بالکل برعکس ہیں۔ 9 دسمبر کو 4 رکنی میڈیکل بورڈ نے ان کا معائنہ کیا تھا۔ چیف جسٹس خود اس کیس کو دیکھ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی پریس کانفرنس، کہا کہ دسمبر میں سابق وزیر اعظم کی بہن نے ان سے ملاقات کی تھی۔ میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے مزید کہا کہ ایسا کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ آنکھ میں تکلیف کی شکایت جنوری کے پہلے ہفتے میں موصول ہوئی۔ خان صاحب کی جو آنکھ کا مسئلہ ہے، اصل جو حقیقت ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 2 دسمبر کو جو ان کی بہن ہے عظمیٰ خان صاحبہ، ان کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جو من میری گفتگو ہوئی ہے عمران خان سے وہ میں میڈیا کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ انہوں نے اس میں آنکھ کی تکلیف کا ذکر نہیں کیا۔ اور جب آپ میں سے ایک صحافی نے، ایک جرنلسٹ نے ان سے پوچھا کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے، تو انہوں نے یہ بات کی کہ الحمدللہ ان کی صحت بہت بہتر ہے۔ تو اس لیے یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اکتوبر سے ان کی آنکھ میں تکلیف تھی، یہ بات حقائق کے منافی ہے۔ اس کے اوپر سیاست نہ کی جائے، فیکٹس پہ بات کی جائے، اور فیکٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں: 2 دسمبر ان کی بہن کی ملاقات، اس کے بعد 9 دسمبر میں ان کا میڈیکل بورڈ ہوتا ہے۔ آپ کو کسی جگہ کے اوپر یہ کمپلین نظر نہیں آتی۔ 16 جنوری کو جب عمران خان صاحب نے شکایت کی، اس سے پہلے 2 دن پہلے ان کی جیل میں جو آنکھ کے ڈاکٹر تھے انہوں نے معائنہ کیا، اور 16 جنوری کو یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ انہیں آنکھ کے چیک اپ کے لیے پیمز ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کیا جائے، وہاں ان کا جانا ضروری ہے، تو انہیں پیمز ہاسپٹل شفٹ کیا گیا۔ براہ راست لے چلیں آپ کو اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹرین تقریباً 3 ماہ پہلے شروع کیا، 3.5 ماہ پہلے ہماری بات چیت ہوئی، اور یہ تقریباً 6 ماہ کا کورس ہے جو انہوں نے دن رات لگا کر ان کو 3 ماہ میں کوالیفائی کرایا ہے۔ تو اس میں یہ جو جوان آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ان کی دن رات کی محنت، اور ہمارے آفیسرز جنہوں نے ان کو دن رات لگا کے ٹرین کیا ہے، ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اسلام آباد میں چاہے وہ نیشنل پولیس اکیڈمی ہو، چاہے اسلام آباد پولیس ٹریننگ سکول ہو، اس سب کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ باقی صوبوں کے پولیس کے جوان اور آفیسرز اور باہر کے ملکوں کے آفیسرز ہمارے پاس آ کے ٹرین ہوں گے۔ جو فیسلٹیز ہم اویلیبل کر رہے ہیں، جو کورسز ہم انٹرنیشنلی کولیبوریٹ کر کے کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اس کا رزلٹ بہت جلد نظر آئے گا۔ سب سے زیادہ ضروری اس ٹائم اس فورس کا ہونا ہمارے لیے اس لیے بھی اہم تھا کہ اس ٹائم جو ایک دہشت گردی کی لہر، اور جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے ہمارے جو انسیڈنٹ ہوئے، اس کے بعد اس فورس کا ہونا اسلام آباد میں اس سے بھی زیادہ ضروری تھا۔ اور مجھے بہت امید ہے ان جوانوں سے کہ یہ دل سے لگ کر ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی کسر کمی نہیں رہنے دیں گے۔ میں آئی جی اسلام آباد کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح لیڈ کر کے اس فورس کو کھڑا کیا ہے، اور جس طرح اسلام آباد پولیس کو ری آرگنائز کر رہے ہیں، یہ بھی ایک اسلام آباد کی پولیس کی ہسٹری کے لیے بہت امپورٹنٹ اور اہم چیپٹر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلے دنوں میں
ٹریفک پولیس میں ریفارمز دیکھیں گے. آپ اگلے دنوں میں جو ڈرائیونگ سکول اور ڈرائیونگ لائسنسز ہیں اس میں ریفارم دیکھیں گے. آپ خدمت مرکز میں ریفارم دیکھیں گے. آپ تھانوں میں ریفارمز دیکھیں گے. آپ جوانوں کی ٹریننگ میں ریفارمز دیکھیں گے. اس کے بعد جو ہماری بھرتی اس ٹائم پہ پچھلے کافی عرصے سے نہیں ہوئی ہے وہ مکمل کی جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ فورس کو واپس اسی لیول پہ لایا جائے گا جہاں اس کا یہ حق ہے. تو میں سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان نیک خواہشات کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے ٹارگٹس ہیں ان کو ہم جلد مکمل کریں گے اور سب سے زیادہ یہ کہ ہم امن و امان میں اسلام آباد میں کسی صورت میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور ایک چیز بہت کلیئر ہے کہ اسلام آباد پولیس جس کے ذمہ بہت سارے کام ہیں اس میں امن و امان ان کی ٹاپ پرائرٹی ہے اور اس پہ بھی مجھے امید ہے کہ یہ کمپرومائز نہیں کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. پولیس لائنز میں پاسنگ آؤٹ پڑ جاری ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے اہم خطاب کیا جا رہا تھا. دیگر خبروں کی جانب بڑھیں گے. بانی پی ٹی آئی کسی اضافی سہولت کے طلبگار نہیں ہے. اکتوبر 2025 سے ان کی بینائی مسلسل کم ہو رہی ہے جو تشویشناک بات ہے. سینٹ اجلاس میں سینیٹر فیصل جاوید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی طبی رپورٹ نامکمل ہے اور ذاتی معالجین تک ان کو رسائی بھی نہیں دی جا رہی ہے. 73 سالہ بانی پی ٹی آئی 2 سال سے دانت کی شدید تکلیف کے باوجود بھی تنہائی میں قید ہیں. پی ٹی آئی حکومت نے نواز شریف کو تمام سہولیات فراہم کی تھیں. اگر بانی کی بینائی چلی جائے تو اس کی ذمہ دار جیل انتظامیہ اور حکومت پنجاب ہوگی. موجودہ حالات میں صرف دعا کر سکتا ہوں. شاہ محمود قریشی نے بھی قائد پی ٹی آئی کی صحت پر تشویش کا اظہار کیا. بولے قیدیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. میرا علاج بھی PKLI میں چل رہا ہے. سرجری سے بچ سکتا ہوں ورنہ مجھے ایک اور سرجری کرانا پڑے گی. پولیس سیکیورٹی نہ ہونے کے سبب چیک اپ کے لیے نہیں لے جایا جا رہا. قید تنہائی میں بانی کا بلڈ پریشر ہائی ہوا جس کی وجہ سے ان کی آنکھ متاثر ہوئی ہے. پوری قوم بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی وجہ سے پریشان ہے. فواد چودھری نے بانی پی ٹی آئی کی قید تنہائی کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. بولے کہ حکومت بانی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے. جن قیدیوں کو 3 سال ہو چکے ہیں ان کو فوری رہا کیا جائے. آج کسان رو رہا ہے. تنخواہ دار طبقے کی چیخیں نکل رہی ہیں. ایک جانب حافظ نعیم الرحمان، دوسری جانب مولانا فضل الرحمان. سیاسی حالات حریفوں کو حلیف بنانے لگے ہیں. جماعت اسلامی اور JUI میں اہم بیٹھک لگنے جا رہی ہے جہاں غزہ پیس بورڈ سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال ہوگا. سیاسی بساط پر ایک اور ہلچل. جماعت اسلامی اور JUI کی سیاسی مہم عرصہ بعد آپس میں رابطہ کر لیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان آج امیر JUI مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نشست جمائیں گے. ذرائع کے مطابق حافظ نعیم رات 8 بجے مولانا کی رہائش گاہ پہنچیں گے. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی سیاست سمیت غزہ پیس بورڈ پر بات ہوگی. حافظ نعیم اور مولانا پہلے ہی فلسطین کے معاملے پر ٹرمپ کے اقدامات پر تحفظات ظاہر کر چکے ہیں. سیاسی ہلچل تو ہے لیکن کرکٹ کے میدانوں میں بھی کافی ہلچل ہے. T20 ورلڈ کپ میں کرکٹ کا دیو زمین بوس ہو گیا ہے. زمبابوے نے آسٹریلیا کو شکست دے دی ہے. افریقی ٹیم کے آگے کینگروز بے بس دکھائی دیے. 70 کے تعاقب میں آسٹریلوی ٹیم 146 رنز پر ڈھیر ہو گئی. اور اس سے پہلے کہ پاکستان بھارتی ٹیم پر غلبہ حاصل کرے، بھارتی ٹیم کو پاکستان کا اسپن اٹیک ڈی کوڈ کرنا ہوگا. پاکستانی اسپنرز مڈل اوورز میں بھارتی بیٹرز کو سلو ڈاؤن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بھارتی میڈیا نے پاکستان کے اسپن اٹیک کو ایک مضبوط ہتھیار قرار دے دیا ہے. سلسلہ جاری ہے. وقت ایک بریک کا. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. براہ راست آپ کو لیے چلیں گے. اس وقت شرجیل انعام احمد تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ہر انسان کے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ وہ سبجیکٹ ہے جس سے لوگوں کی زندگی اور موت جو ہے اس کی بھی تعلق ہے. تو جو میں نے اپنے مجھ سے پہلے آنے والے تمام مقررین کی باتیں سنی اور آج جو کنسلٹنٹس کی جو ایسوسی ایشن ہے، اچھا ہے کہ جی اس نے یہ ٹاپک کو شروع کیا ہے. اور یہ بات ہوئی کہ جب کوئی حادثات ہوتے ہیں تو اس طرح کے حادثات میں یا قدرتی آفات میں کس کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے. یس، ہم کہہ سکتے ہیں جی حکومت کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. کسی انجینئر کی ذمہ داری ہے. یس، انجینئر کی ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے. کہیں پہ کسی اس بلڈنگ کے بنانے والے کی ذمہ داری ہے تو یس، بلڈنگ کے بنانے والے کی ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے. کہیں پہ جی
اوور آل ہمارا ایز اے معاشرے میں ایز اے سول سوسائٹی ہماری ذمہ داری ہے تو کہیں پہ ذمہ داری ہو سکتی ہے. تو یہ سارے محرکات امپورٹنٹ ہیں. میں خود اس چیز کو مانتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہے. میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی بلڈنگ بننے میں, کسی بھی انفراسٹرکچر بننے میں سب سے بڑے میں بڑی جو آفیشیل ذمہ داری ہے, سرکاری طور پر قانونی ذمہ داری, وہ حکومت کی اپنی ہوتی ہے. تو اس سے ہم بری الذمہ نہیں ہو سکتے. اگر کہیں پہ کوئی بلڈنگ بننی ہے, کوئی عمارت بننی ہے, کوئی مکان بننا ہے, تو آپ کے قانون میں اس کے تمام محرکات موجود ہیں کہ جی اگر کسی نے, ہمارے پاس کچھ کم اس پہ عمل ہوتا ہے انفارچونیٹلی, اگر کسی نے کہیں پہ مکان یا کوئی پلازا بنانا ہے تو سب سے پہلے اس کی سوانی زمین کی کہ کیا زمین یہ طاقت رکھتی ہے کہ جی یہ 1 منزل 2 منزل یا 50 منزل کی بلڈنگ اس میں بن سکتی ہے نہیں بن سکتی. ہمارے پاس کتنے حد تک ہمارے جتنے بھی, چاہے میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا, کسی ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا, کتنے حد تک ہمارے پاس سوائل ٹیسٹنگ پہ کام ہوتا ہے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. میرے خیال سے ہم لوگ سب سے آخری اگر کوئی ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ سوائل ٹیسٹنگ کی ہم رپورٹ مانگتے ہیں. اور سوائل ٹیسٹنگ کی لیبارٹریز کتنی ہیں پاکستان میں, کہاں کہاں ہم اس کو دیکھتے ہیں, وہ بھی سامنے بات آنی چاہیے. پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی وہ کنسلٹنٹس, وہ انجینئرس جن کے اوپر ذمہ داری ہونی چاہیے کہ کیا آپ ڈرائنگ صحیح بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں. انفارچونیٹلی ایک میں چیز اب میں آج میرا میں سمجھتا ہوں کوئی ایڈمیشن کا دن ہے کہ میں کچھ چیز ہم ایڈمٹ کرتا رہوں گا. ہمارے پاس کچھ لیکنگ ہے. آج ہم انجینئرس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں اپنی چیزوں کو امپروو کرنا چاہیے. ہمارے پاس جتنے بھی آپ پلازاز دیکھ لیں, کمرشل پلازاز, اور میں یہ پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں. جہاں پہ آپ کی نظر کسی پلازا میں لگے گی, نظر آئے گی, دیکھیں گے کہ جہاں پہ آپ کو ہر جگہ پہ, ہر فلور پہ ایک جگہ پہ آپ کو سیم نظر آتی شروع ہوگی, نظر آئے گی. وہ سیم کیا ہوتی ہے, وہ آپ کے پلمبنگ کی پائپنگ کے ایشوز ہوتے ہیں. کیا آج تک 75 سال ہو گئے ہمارے پاس, ہم نے آج تک اپنے پاس پلمبنگ کا مسئلہ حل نہیں کیا کہ کس طرح. اور اگر ایک کسی عمارت میں پلمبنگ کا ایشو ہے تو اس کا جو پانی لیک ہو رہا ہے تو نیچے والی منزل کے فلیٹ کو بھی امپیکٹ کر سکتا ہے, اور پھر اس سے اس کی وہ پانی اس کی بجلی میں بھی جائے گا, اور اس سے فائر بھی پیدا ہو سکتی ہے. کیونکہ جب یہ پائپس میں پانی نیچے جا رہا ہے, لیکیج ہوتی ہے, کہاں بھی چیزیں. اور دوسرا جو ہمارا ایشو ہے وہ ہمارا الیکٹرک کا ایشو ہے کہ ہم اپنے الیکٹرک کے جو الیکٹریشینز ہیں ہمارے پاس, کتنے کوالیفائڈ الیکٹریشینز ہیں ہمارے پاس, کتنی کوالٹی کی تاریں اور وائرنگ جو ہمارے پاس جو ہے وہ ملتی ہے. سوائے 1-2 کمپنیوں کے میں نام نہیں لوں گا, خامخواہ ان کی مارکیٹنگ ہو جائے گی. اور ہمارے پاس سب کو پتہ ہے جو اس فیلڈ سے, کیونکہ میں سول انجینئر ہوں, میں بھی پاکستان انجینئرنگ کونسل سے میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے, سول انجینئر ہوں, تو مجھے ان چیزوں کو زیادہ تھوڑا بہت پتہ ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے پاس, ہمیں وہ چیزیں ٹھیک کرنی ہے. تو معاشرے میں ذمہ داری سب کی ہے. پھر ہمارے پاس کوالٹی کیورنگ کتنی ہونی ہے, کوالٹی کس طرح مینٹین کرنی, تو اس کے لیے یونیورسٹیز بھی ہمارے پاس ایک سے ایک موجود ہیں. ہم نوجوانوں کو تعلیم دیتے بھی ہیں, ڈپلوما بھی کرواتے ہیں, امپلیمنٹیشن پہ ہم لوگ آ کے مار کھا جاتے ہیں. اور اس میں پھر 2 چیزیں, ایک جو سرکار کی ذمہ داری میں مانتا ہوں, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کو دیکھا جائے. ریسنٹلی گل پلازا میں بھی جو ہوا سانحہ, اس کی رپورٹ آئی, وزیر اعلیٰ صاحب خود, کابینہ نے کمیٹی بنائی, وزیر اعلیٰ صاحب خود اس کمیٹی کے سربراہ تھے, میں بھی اس کا ممبر تھا. تو اس میں جو بھی نیک نیتی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ جو رپورٹ تھی وہ بنا کے شائع کی گئی. اس میں کہیں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ جی حکومت بالکل بری الذمہ ہے, ہم کسی ایکس پہ چھوڑ دیں, وائی پہ چھوڑ دیں, زیڈ پہ چھوڑ دیں. نہیں, ہم نے کہا کہ جی یہ محرکات تھے فائر کے, جو ہمارے پاس جو انویسٹیگیشن ہوئی ہمارے پاس کمشنر اور ایڈیشنل آئی جی نے کی. ہم نے کہا یہ محرکات تھے, اور اس محرکات کے بعد یہ ذمہ دار تھے. ذمہ دار میں ہم نے کہا کہ یس, پانی اگر وہاں پہ لیٹ پہنچا تو ہم نے کہا جی پانی بھی لیٹ پہنچا. جہاں پہ کسی چیز کی کمی پیشی تھی ہم نے وہ بھی اس میں نشاندہی کی. اور پھر جیسے ہی لوگوں کا مطالبہ تھا, اور حکومت نے خود بھی سوچا کہ فردر انکوائری کے لیے اس کو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, حکومت نے جوڈیشل کمیشن بھی بنایا. کیونکہ اور پھر جوڈیشل کمیشن جو فیصلہ کرے گا سب قبول کریں گے. اگر کسی کی کمی کوتاہی ہے, تو اگر معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں تو کسی کی قیمتی جان سے اوپر کسی کا عہدہ یا کسی کا کوئی معیار نہیں اترتی. حکومت اس چیز کو بالکل جو ہے ذمہ داری سے سمجھتی ہے, کیونکہ مرنے کے بعد سب کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا, ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے.
تو کسی کی کوتاہی چھپانے کے لیے حکومت جو ہے وہ نزلہ اپنے اوپر نہیں لے گی. تو وہ موقع تھے, لیکن ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب نقشے بنے, نقشے کب بنے, اس کے بعد جو اونر تھا اس بلڈنگ کا, گل پلازا کا, اس نے کتنی منزلوں کی اوپر پرمیشن لی اور کتنی منزلیں بغیر پرمیشن کے بنائی اس نے, وہ بھی سامنے آئیں. جو اسٹیئر کیس کی ایک منیمم سائز ہے اس کو بھی چھوٹا کیا گیا, کیونکہ جی ایک اسکوائر فٹ ان بلڈروں کو بیچنا ہوتا ہے معذرت کے ساتھ. اس کو بھی انہوں نے اس پہ بھی کمپرومائز کیا, جس سے لوگوں کو باہر نکلنے میں مشکلات ہوئی. حالانکہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت بھی گل پلازا میں کچھ 4000 سے زائد لوگ موجود تھے جب آگ لگی, لیکن لوگ جو ہے انہوں نے نکلنے میں کافی کامیاب ہو گئے. چند بہت ہی افسوسناک بٹ ناٹ مطلب کہوں گا, لیکن یہ بہت قیمتی 80 جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں. لیکن اس میں انتظامیہ کا بھی قصور جو تھا وہ بھی موجود تھا, اور ان کو 2 دفعہ پہلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.